السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، نماز کے تعلق سے چند باتوں کا خیال رکھنا ہر حال میں ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے، نماز میں داخل ہونے سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو ہمیں دو باتوں کا سب سے پہلے خیال رکھنا چاہیے کہ نماز شروع ہونے سے پہلے شرائط نماز کا خیال رکھنا چاہیے کہ شرائط نماز کتنے ہیں اور کیا کیا ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اور حال جب نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، نماز بھی جائیں، تو شرائط نماز کا، فرائض نماز کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ تو شرائط نماز خیال رکھیے گا کہ 7 ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلے نمبر پہ نمبر 1 جسم کا پاک ہونا، نمبر 2 کپڑے کا پاک ہونا، نمبر 3 جگہ کا پاک ہونا، نمبر 4 قبلہ کی طرف کا منہ ہونا، نمبر 5 وقت کا ہونا، اور نمبر 6 نیت کا کرنا، اور نمبر 7 تکبیر تحریمہ۔ یہ 7 شرائط نماز ہیں، اور جب ان تمام باتوں کو، اور ان میں سے اگر ایک بھی آپ نے ادا نہ کیا، ان میں سے اگر آپ نے ایک بھی چھوڑ دیا جان کر کے یا بھول کر کے، تو نماز ہوگی ہی نہیں۔ اور جب آپ ان باتوں سے پھر آگے نکلتے ہیں، نماز کی طرف جاتے ہیں، تو نماز میں فرائض نماز 6 ہیں، اور ان 6 میں سے بھی اگر ایک بھی آپ نے چھوڑ دیا تو سرے سے نماز ہوگی ہی نہیں، دوبارہ لوٹانی پڑے گی۔ تو پہلے شرائط نماز کے بارے میں کپڑے وغیرہ کا بھی پاک رکھنا اور ان تمام باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، کیونکہ میں نے پچھلے ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا۔ تو دوستو، آگے فرائض نماز ہے۔ فرائض نماز کتنے ہیں؟ 6 ہیں۔ نمبر 1 قیام کرنا، یعنی کہ کھڑا ہونا۔ اس قیام کو یاد رکھیے گا، آگے بھی میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ نمبر 1 قیام کرنا، نمبر 2 قرات کرنا، نمبر 3 رکوع کرنا، نمبر 4 سجدہ کرنا، نمبر 5 قاعدہ اخیرہ، اور نمبر 6 میں سلام پھیرنا ہے۔ یہ باتیں آپ کی ذہن میں جب آ گئی تو آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ ان باتوں میں سے، یعنی کہ شرائط نماز 7، فرائض نماز 6، ان 6 اور 7 13 چیزوں میں سے اگر ایک بھی چیز کو آپ نے چھوڑ دیا، ایک بھی چیز کو نہ کیا، تو پھر آپ کی نماز ہوگی ہی نہیں۔ اس لیے ان تمام چیزوں کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کل نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کا ڈھنگ، طور و طریقہ بالکل سمجھ سے باہر ہے۔ سمجھ میں ہی نہیں آتی کہ نماز پڑھتے ہیں یا کھیل کرتے ہیں۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں آئے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، نہ کہ ہم ناٹک کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم اٹھک بیٹھک کرتے ہیں اور فٹافٹ بھگ جاتے ہیں۔ نماز سنت نفل کا کوئی پتہ نہیں، مرضی ہوئی تو پڑھ لیا، نہیں تو کوئی بات نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے عشاء کی نماز لے لیجئے، عصر کی نماز لے لیجئے۔ عصر میں 8 رکعت نماز ہے۔ اکثر آدمی کیا کرتے ہیں کہ 4 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں اور 4 رکعتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں چھوڑتے ہیں بھائی؟ وہ سنت غیر موقدہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ چھوڑ دیا کرو، بلکہ نہیں، وہ کبھی کتال اتفاق سے چھوٹ جائے کوئی بات نہیں ہے، مگر جان بوجھ کر کے روزانہ چھوڑنے کی عادت لگانے والا گنہگار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بات رہی عشاء کی نماز میں، اکثر و بیشتر دیکھا کیا جاتا ہے کہ عشاء کی نماز میں بہت مشکل سے 4 رکعتیں عشاء کی فرض، اور ساتھ میں 2 رکعتیں سنت، 3 رکعت وتر پڑھ لیا، یعنی کہ 9 رکعتیں، باقی ساری رکعتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ جب ہمیں 9 رکعتیں ہی پڑھنی تھی تو پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں 17 رکعت نماز ادا کرنے کا حکم کیوں دیا؟ آخر کوئی وجہ تو ہوگی، مگر ہم کرتے کیا ہیں کہ ہم 17 کی جگہ پہ 9 ادا کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ بھی طریقہ غلط ہے، اور ایسی باتوں سے بچنی چاہیے۔ فجر میں 4 رکعت نماز ہے تو پوری 4 رکعت نماز ادا کی جائیں۔ ظہر میں 12 رکعت نماز ہے تو پوری 12 رکعت نماز ادا کی جائیں۔ عصر میں 8 رکعت نماز ہے تو 8 رکعت نماز ادا کی جائیں۔ مغرب میں 7 رکعت نماز ہیں تو پوری کی پوری 7 رکعت نماز ادا کی جائیں۔ عشاء میں 17 رکعت نماز ہیں تو پوری 17 رکعت نماز ادا کی جائیں۔ چھوڑ چھاڑ کر کے نماز نہ ادا کریں، اور مسجد میں یا کہیں پہ اپنے گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں مذاق نہ کریں، ٹھٹھا نہ کریں۔ اللہ کی عبادت سے کوئی مذاق نہ کریں، کیونکہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ان باتوں پہ عمل کیجیے، غور کیجیے اور نماز کا پابند بنیے۔